بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کی رپورٹ عدیہ ناظرین ہے۔ اس کے وائٹ بلڈ سیل WBC ہائی تھے، 14,800 تھے، 11,000 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح ESR 40 تھا، لیس دین 20 ہونا چاہیے۔ لیوٹروفلز جو 80 تھے وہ بھی ہائی تھے، جبکہ لیمفوسائٹس جو ہیں وہ 17 تھے، وہ لو تھے، نارمل مقدار سے کم تھے۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض جو ہے سری تھی، مشرف تھی، قوی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ 3 انگلیوں سے آگے جا رہی تھی۔ تو ایسی نبض کو ہم عضلاتی غدی نبض کہیں گے۔ یہ عضلاتی غدی مریض تھا۔ بھی اس میں یاد رکھیں، یہ وائٹ بلڈ سیل کا بڑھ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اگر بڑھتے چلے جائیں یہ بہت خطرناک ہے، اس سے سرطان تک ہو سکتا ہے، کینسر میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، ذاتی کینسر میں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں جو ہیں جب وائٹ بلڈ سیل مقدار میں زیادہ ہوں تو پھر ان کا علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ اور بعض اطباء یہ کہتے ہیں جی ریڈ بلڈ سیل عضلاتی تحریک میں بڑھتے ہیں اور وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ جو ہیں اعصابی تحریک میں بڑھتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر غلط ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے تجربہ دیا ہے۔ اور وائٹ بلڈ سیل ہی تو تبدیل ہو کر ریڈ بلڈ سیل میں بدل جاتے ہیں، اور یہ باتیں بہت غور طلب ہیں۔ سفید کو کہہ دینا کہ یہ بلغمی ہے، اعصابی ہے، اور دوسرے کو کہہ دینا ریڈ کو یہ عضلاتی ہے، بھائی یہ کوئی سائنس نہیں ہے۔ سائنس تو ہے مشاہدات و تجربات اور حقائق کا نام۔ تو میرے پاس جو مریض جو آیا ہے وائٹ بلڈ سیل بڑے ہوئے ہیں، 14,800 ہیں، جنہیں جو ہے 11,000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عضلاتی غدی مریض دیکھا گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اعصابی نبض اور عضلاتی غدی نبض میں فرق نہ، عضلاتی اور غدی نبض بالکل مختلف ہے۔ اعصابی انتہائی نیچے ہوتی ہے، انتہائی کثیر ہوتی ہے، انتہائی لین ہوتی ہے، انتہائی عریض ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی طبیب اعصابی اور عضلاتی نبض میں تو، ہاں غدی اور عضلاتی نبض میں کوئی دھوکہ کھا جائے تو ایسے جو ہے مبتلی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن اعصابی اور عضلاتی میں تو کوئی مبتدی آدمی بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ جو مریض تھا، یہ میرے پاس جو رپورٹیں لے کر آیا عضلاتی غدی تھا۔ اب میں نے جو اس کا علاج کیا، علاج میں میں نے اسے غدی تحریک پیدا کی اس کے جسم میں، تریاق معدہ نصف چمچی صبح دوپہر شام، غدی صابی ملین 2 گولی صبح دوپہر شام، مکبی جگر و خون 1 گولی جو ہے دن میں 3 بار، غدی صابی تریاق 1 گولی دن میں 3 بار۔ ایسے مریض کو میں نے یہ نسخہ دیا۔ اور مریض کے پاؤں پر بھی اس وقت سوزش تھی جب میرے پاس وہ مریض آیا، اور اختلاج قلب میں بھی وہ مبتلا تھا، سانس اس کا پھولتا تھا، اور انسائی جو ہے کمزوری سے لڑکھڑاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ 2 ماہ کے علاج سے تمام مادے نارمل ہو گئے، رپورٹ نارمل، اور تمام تکلیف دہ علامات ختم ہو گئیں۔ مریض ماشاءاللہ صحت یاب ہوا۔ وائٹ بلڈ سیل بھی نارمل ہو گئے، ESR بھی نارمل ہو گیا، نیوٹروفل بھی نارمل ہو گئے، لیمفوسائٹ جو کم تھے وہ بھی مقدار میں پورے ہو گئے، اور مریض ماشاءاللہ صحت یاب ہوا۔ تریاق معدہ اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھک آملہ سار 50 گرام، تینوں کو صاف ستھرا کر کے گرائنڈ کر لیں، آدھی چمچی صبح دوپہر شام۔ مکبی جگر و خون جو ہے یہ بھی بہت دفعہ میں نے بتایا ہے، آپ سن سکتے ہیں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غدی صابی تریاق 1 گولی دن میں 3 بار، اس میں سہاگا 450 گرام، سونڈ 350 گرام، پپلا مول 200 گرام، اور اسی طرح شیر مدار جو ہے وہ 100 گرام۔ تینوں ادویہ کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے گرائنڈ کر لیں، شیر مدار ڈال کر 8 گھنٹہ زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں، تو اس کو گون ڈال کر خودی گولیاں بنا لیں، خودی سے ذرا
کم ہوں، کالی مرچ سے تھوڑی سی زیادہ ہو سائز میں ہو، تو یہ گولی ایک صبح دوپہر شام یہ علاج میں نے کیا اس مریض کا جو شفا یاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا یاب بھی کرے اور دست شفا بھی عطا فرمائے۔